ये देखें, ये दीमक ने खा खा के इसका बुरा हाल कर दिया। आप देख सकते हैं, ये देखें इसके अंदर ये मिट्टी है, ठीक है। ये देखें, ये मुकम्मल तौर पे ये ख़त्म हो चुकी है लकड़ी, देखें बेकार हो चुके हैं। ये देखें, अल्लाह अकबर, ये जंगल की लकड़ी का ये हाल हो रहा है। ये इतना बड़ा नुकसान हम खुद कर रहे हैं। ये देखें, ये अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मैं हाफिज़ नदीम अब्बास और आप देख रहे हैं छांगा मांगा का जंगल यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं छांगा मांगा जंगल के अंदर मौजूद हूँ और आज की वीडियो के अंदर मैं एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ। अगर आप उसका जवाब जानते हैं तो कमेंट के अंदर आपने उसका जवाब देना है। और ये सवाल ख़ास करके मेरा उन लोगों से है जो कि जंगल के अंदर काम करने वाले हैं और जो जंगल के अंदर जो महकमा मौजूद है, गार्ड्स और जो बेलदार मौजूद हैं जो कि जंगल की हिफाजत करने वाले हैं और जंगल के अंदर काम करने वाले हैं। पहले हम जंगल के अंदर आया करते थे और जंगल के अंदर देखा करते थे कि जंगल के अंदर जो सड़कें बनी हुई थी छोटी छोटी, उनकी सफाई की जाती थी। जो छोटे छोटे नाले बने होते थे उनकी अच्छी तरीके से सफाई की जाती थी। और ये झाड़ियाँ, ये बुच्चड़ से और ये कीकर के दरख्त हमें बहुत कम मिलते थे। अब बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाते थे और जंगल के अंदर तूत का दरख्त, शीशम का दरख्त, सींबल और इस तरह के दरख्त बहुत ज़्यादा हमें मिलते थे। लेकिन अब जब हम जंगल के अंदर दाखिल होते हैं तो बड़ा अजीब सा मंजर हमें नज़र आता है। हर जगह पे कीकर लगे हुए हैं, काने लगे हुए हैं, बुच्चड़ लगे हुए हैं। उनको उखाड़ने वाला कोई नज़र नहीं आता, जंगल की हिफाजत करने वाला हमें कोई नज़र नहीं आता। इस तरह से पहले जंगल के अंदर नालों की सफाई की जाती थी और सड़कों की सफाई की जाती थी, जंगल की देखभाल की जाती थी और जंगल के अंदर ये जो अजीब किस्म की झाड़ियाँ पाई जाती थी इनको उखाड़ दिया जाता था ताकि जंगल को नुकसान ना पहुँचे। लेकिन आजकल जंगल के अंदर जब आते हैं तो एक तो खौफ आता है। खौफ इस वजह से कि जंगल के अंदर दरख्तों से ज़्यादा यहाँ पे झाड़ियाँ हो चुकी हैं। रास्ते जो है उनके ऊपर भी झाड़ियाँ मौजूद है और जंगल के अंदर जंगल को पानी देने के लिए जो नालियाँ बनाई जाती थी, छोटे छोटे नाले बनाए जाते थे, अगर उनकी हाल को देखा जाए तो उनका बुरा हाल हो चुका है। आज जब ये चीज़ें मैंने देखी हैं कि जंगल के अंदर उस तरह से अब काम नहीं किया जाता जिस तरह से पहले काम किया जाता था। जंगल के नाले जो थे उनकी सफाई की जाती थी और अच्छे तरीके से जंगल की देखभाल की जाती थी, लेकिन आज वो चीज़ हमें नज़र नहीं आती। और दूसरे नंबर पे ये सवाल करना था कि जंगल के अंदर लकड़ी काटने के ऊपर मुकम्मल तौर पे पाबंदी है। कोई भी आके जंगल के अंदर से लकड़ी नहीं काट सकता। ये ज़बरदस्त कदम है जो उठाया गया है ताकि जंगल की हिफाजत की जा सके। और सवाल मेरा ये है कि जंगल के अंदर लकड़ी काटने के ऊपर तो पाबंदी है और हुकूमत जो है वो इन दरख्तों का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन जब हम जंगल के अंदर आते हैं तो हमें पड़े हुए दरख्त नज़र आते हैं, ज़मीन के ऊपर पड़े हुए हैं जो गल सड़ रहे हैं और उनका कोई भी उनको उठाने वाला नहीं है। जब लोग यहाँ से उसे उठा के नहीं जा सकते, अपने इस्तेमाल में नहीं लेके आ सकते, तो इनको ज़ाया आप क्यों कर रहे हैं? इतने आला किस्म के दरख्त जो हैं वो ज़मीन के ऊपर जंगल के अंदर आपको जगह जगह पे गिरे हुए पड़े हुए नज़र आते हैं और जिनको दीमक खा रही है और वो ज़मीन के साथ सड़ रहे हैं। ये जंगल लगाने का मकसद ये था कि इससे सस्ती लकड़ी हासिल की जा सके, हुकूमत को कोई फ़ायदा हो सके। लेकिन आजकल जंगल के अंदर जब कोई दरख्त कट जाता है, गिर जाता है हवा की वजह से, तो उसका बुरा हाल होता है। जंगल के अंदर जब आप आके देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि जितने भी यहाँ पे दरख्त लगे हुए हैं, जो दरख्त गिर जाता है वहाँ पे पड़ा पड़ा सड़ जाता है, उससे कोई उठाने वाला नहीं है। तो आज की वीडियो के अंदर ये सवाल करना था कि बताएं कि ये जो दरख्त गिर जाते हैं, ये मेरे पीछे भी आपको दरख्त नज़र आ रहा है, ये भी गिरा हुआ है। इस तरह से आप जंगल के अंदर चक्कर लगाएं तो जगह जगह पे दरख्त जो हैं वो गिरे हुए नज़र आते हैं और वो बेकार हो रहे हैं। अगर वक्त पे उनको ना उठाया जाए, उसकी लकड़ी को इस्तेमाल ना किया जाए तो ये लकड़ी ज़ाया होना शुरू हो जाती है और दीमक इसे खा जाती है। तो मेरा ये सवाल है कि ये लकड़ियाँ जो पड़ी हुई हैं, ये जो पेड़ गिरे हुए हैं, दरख्त गिरे हुए हैं, इनका इस्तेमाल कब होगा और हुकूमत कब इनसे फ़ायदा उठाएगी? एक दरख्त इतनी मेहनत के साथ लगाया जाता है और जब वो आंधी की वजह से या पानी लगने की वजह से गिर जाता है तो गिरने के बाद वो ज़मीन पे पड़ा पड़ा सूख जाता है। सूखने के बाद फिर उसे दीमक खा जाती है। तो ये दरख्त लगाने का क्या मकसद है? अगर मेरी कोई वीडियो कोई ज़िम्मेदार बंदा देख रहा है जो कि जंगल की हिफाजत के अंदर किरदार अदा कर सकता है तो मैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के लिए ये दरख्त ज़ाया हो रहे हैं, जो ज़मीन पर गिरते हैं, इनका कुछ ना कुछ हल किया जाए। ये ज़मीन पर पड़े रहते हैं, साल गुजर जाते हैं, इनको कोई उठाने वाला नज़र नहीं आता। अगर कोई गांव से आ जाए, कोई शहर से आ जाए, कोई काट के लेके जाता, पकड़ा जाए, फिर उसे जुर्माने होते हैं, तो ये ठीक है, जुर्माना करना चाहिए, उनका इलाज होना चाहिए जो यहाँ से लकड़ी नजायज़ तरीके से लेके जाते हैं। लेकिन हुकूमत के साथ ताल्लुक़ रखने वाले, जंगल के साथ ताल्लुक़ रखने वाले महकमे के लोगों को चाहिए कि वो इन लकड़ियों को उठाएँ और हुकूमत के इस्तेमाल में लेके आएँ, ताकि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंसानी हाथों से लगाया हुआ जंगल, इसका एक एक पेड़ जो है उसे इस्तेमाल में लाया जा सके और उसकी लकड़ी को ज़ाया होने से बचाया जा सके। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, एक छोटी सी झलक दिखाते हैं कि किस तरह से दरख्त जो है वो ज़मीन पे गिरे हुए हैं
ہیں اور کس طرح سے ضائع ہو رہے ہیں۔ حکومت ان کو اٹھا کے اپنے استعمال میں نہیں لے کے آ رہی، وہ زمین پہ پڑے پڑے سڑنا شروع ہو چکے ہیں، دیمک ان کو کھانا شروع ہو چکی ہے۔ آپ کو درختوں کی حالت دکھاتے ہیں جو زمین کے اوپر گرے ہوئے سڑنا شروع ہو چکے ہیں، دیمک ان کو کھا رہی ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ درخت لگا ہوا تھا وہ گر رہا ہے، ٹوٹا ہے، ٹوٹنے کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ زمین کے اوپر پڑا ہوا ہے۔ اور اس کی اگر حالت اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھیں اس کو مکمل طور پہ دیمک نے کھانا شروع کر دیا ہے، یہ مکمل طور پہ ختم ہو رہا ہے۔ اگر اسے استعمال میں نہ لے کے آئے تو یہ سارے کا سارا درخت جو ہے اسے دیمک کھا جائے گی۔ اس طرح سے اور بھی بہت سے درخت ہیں جو زمین کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، جنگل کے اندر یہ درخت اس طرح سے بے یارو مددگار پڑے ہوئے ہیں، یہ کسی بھی استعمال میں نہیں آ رہے، ضائع ہو رہے ہیں۔ اگر ہر درخت آپ کو دکھایا جائے تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، چند جھلکیاں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ درخت کس طرح سے پڑے ہوئے ہیں، کوئی ان کو اٹھانے والا نہیں ہے، حکومت اپنے استعمال میں نہیں لے کے آ رہی۔ محکمہ جنگلات کے ساتھ تعلق رکھنے والے ان درختوں کو گرے ہوئے دیکھتے ہیں، آئیں دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے درخت زمین کے اوپر گرے ہوئے ہیں اور کس طرح تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ یہ دیکھیں محکمہ جنگلات جو ہے وہ اس لکڑی کو پکڑ کے اپنے استعمال میں لا سکتا ہے، لیکن یہ یہاں پڑی ہوئی سڑ رہی ہے۔ اسی طرح سے یہ دیکھیں یہ بھی لکڑی ہے، یہ زمین پہ پڑی ہوئی ہے اور اسے دیمک کھا رہی ہے۔ یہ دیکھیں یہ دیمک نے کھا کھا کے اس کا برا حال کر دیا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں اس کے اندر یہ مٹی ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ مکمل طور پہ یہ ختم ہو چکی لکڑی، ٹھیک ہے۔ یہ بھی کارآمد تھی، اگر اسے استعمال میں لے کے آتے تو یہ کارآمد تھی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں یہ لکڑیاں زمین پہ پڑی مٹی بن رہی ہیں۔ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بھی ہے، اتنا زبردست یہ پیڑ ہے جو گرا ہوا ہے، اسے استعمال میں لایا جا سکتا ہے، لیکن یہ بھی زمین کے اوپر پڑا ہوا ہے، اسی طرح سے یہ پڑا ہوا ہے۔ یہ آگے بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اسی طرح سے درخت گرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ بے شمار قسم کے درخت جو ہیں وہ گرے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں، اور یہ بیکار پڑے ہوئے ہیں۔ چند مہینوں کے بعد بیکار اس طرح سے ہو جائیں گے کہ یہ حکومت اپنے استعمال میں بھی اسے نہیں لے کے آ سکتی۔ یہ دیکھیں یہاں پہ بھی یہ پڑے ہوئے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں پہ یہ دیکھیں مکمل طور پہ مٹی بن رہی ہے، زمین کے اوپر پڑا ہونے کی وجہ سے یہ سارے کے سارے یہ دیکھیں بیکار ہو چکے ہیں۔ یہ دیکھیں اللہ اکبر، یہ جنگل کی لکڑی کا یہ حال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک چھوٹا سا سوال کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ یہ جو لکڑیاں ضائع ہو رہی ہیں یہ کیوں ضائع ہو رہی ہیں، حکومت ان کو استعمال میں کیوں نہیں لے کے آ رہی۔ یہ دیکھیں بڑی اچھی لکڑیاں ہیں، لیکن یہ ہے کہ اب یہ بیکار ہو چکی ہیں۔ یہ دیکھیں مکمل طور پہ بیکار ہو چکی ہیں۔ دیکھیں میں نے اپنی ٹانگ کے ساتھ اس کو توڑ دیا، یہ دیکھیں 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے، کیونکہ دیمک کی وجہ سے یہ بیکار ہو چکی ہے۔ دیمک نے اس کا برا حال کر دیا، یہ زمین کے اوپر پڑی ہوئی لکڑیاں یہ ساری کی ساری اس طرح سے ضائع ہو رہی ہیں۔ یہ دیکھیں مکمل طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لکڑیوں کا کیا حال ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ یہ دیکھیں یہ اس کی حالت ہو چکی لکڑی کی، آپ دیکھ سکتے ہیں مٹی بن چکی ہے، مکمل طور پہ یہ مٹی بن چکی ہے۔ یہ دیکھیں اسی طرح سے اس لکڑی کو آپ دیکھتے ہیں یہ بھی پڑی ہوئی ہے اور یہ بھی تقریباً مٹی بن چکی ہے، بیکار ہو چکی ہے مکمل طور پہ۔ یہ دیکھیں آپ، یہ دیکھیں اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں صرف یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا نقصان ہم خود کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ لکڑی کو اگر میں یہ دیکھیں اللہ اکبر، ہم خود یہ نقصان کر رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک مضبوط لکڑی تھی جو کہ زمین پہ گرنے کے بعد اسے کسی نے اٹھایا نہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ ان کو اٹھا کے لے کے جائے اور اپنے استعمال میں لے کے آئے، لیکن لکڑیاں یہاں پہ پڑی ہوئی، ان کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہو چکی ہے۔ یہ دیکھیں یہاں سے یہ پیڑ لگا ہوا تھا، یہاں سے یہ درخت گرا ہے اور گرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے پڑا ہوا ہے، یہ دیکھیں گرا ہے اور یہ اس کا کیا حال ہو چکا ہے۔ یہ کس نے، دیمک نے اس کا حال کر دیا ہے۔ یہ مکمل آگے تک آپ دیکھیں گے، جس طرح سے آپ اس کو کک لگاتے ہیں تھوڑی سی تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ مٹی بن چکا ہے، مکمل طور پہ یہ مٹی بن چکا ہے۔ یہ دیکھیں ایک مضبوط پیڑ کی یہ حالت ہو جاتی جب اسے استعمال نہ کیا جائے۔ یہ آپ اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد محکمہ جنگلات کے اندر کام کرنے والے جو ہیں صرف ان کو ایک تنبیہ کرنا ہے کہ دیکھیں بھائی آپ ذمہ دار ہیں اس چیز کے،
یہ دیکھیں آپ اس چیز کے ذمہ دار ہیں کہ یہ لکڑیاں جو گل سڑ رہی ہیں، جو جنگل کے اندر پڑی ہیں، یہ کارآمد تھی، یہ آپ کے استعمال میں آ سکتی تھی۔ محکمہ جنگلات جو ہے وہ اگر غور و فکر کرتا اور لوگوں کے اوپر تھوڑی سی سختی کرتا کہ لوگ آ کے ان لکڑیوں کو اٹھائیں جو محکمے کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، تو پھر یہ لکڑیاں جو ہیں یہ حکومت کے استعمال میں آنے والی لکڑیاں ہیں۔ یہ دیکھیں، اللہ اکبر، یہ بہت ہی قیمتی لکڑیاں ہوتی ہیں، یہ کوئی معمولی لکڑیاں نہیں ہیں کہ اس طرح سے پڑی ضائع ہو جائے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، یہ حکومت کا بہت بڑا نقصان ہے۔ یہ دیکھیں، اگر میں جنگل کے اندر اسی طرح سے چکر لگانا شروع کر دوں اور جنگل کے اندر پھرنا شروع کر دوں تو پورے کا پورا جنگل جو ہے وہ اسی چیز سے بھرا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں کہ لکڑیاں پڑی ہوئی ہیں زمین کے اوپر اور وہ ساری کی ساری خراب ہو چکی ہیں کہ اب استعمال میں وہ نہیں آ سکتی۔ یہ دیکھیں، اور اس کی مین وجہ صرف یہی ہے کہ ان کی حفاظت کرنے والے صحیح طریقے سے ان کی حفاظت نہیں کرتے، اور یہ دیکھیں ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اللہ اکبر، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں۔ صرف آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک سوال کیا جائے اور پوچھا جائے کہ یہ کس کی ذمہ داری ہے ان لکڑیوں کی حفاظت کرنا۔ یہ دیکھیں، یہاں سے یہ درخت گرا ہے اور یہ دیکھیں مکمل طور پہ نیچے سے اس کو دیمک نے کھا لیا ہے، اور یہ کافی بڑا یہ پیڑ ہے۔ یہ دیکھیں آگے تک، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر یہاں پہ آئے تو یہ دیکھیں کسی کلہاڑی کا استعمال کر کے یہاں سے کاٹا گیا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ زمین میں پڑا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میری آج کی بنائی ہوئی ویڈیو جو ہے اس سے کسی کے دل کو تکلیف ہو کہ یہ ویڈیو نہیں بننی چاہیے تھی، لیکن میں نے صرف اس لیے بنائی ہے کہ تاکہ آپ کو بتایا جائے جنگل کے اندر یہ بیکار پڑی ہوئی لکڑیاں جو ہیں ان کو استعمال میں آپ کیوں نہیں لے کے آ رہے۔ محکمہ جنگلات سے میری یہ اپیل ہے کہ جنگل کے اندر یہ گرے ہوئے درخت جو ہیں، جو آپ کو جگہ جگہ پہ گرے ہوئے نظر آتے ہیں اور جن کو دیمک کھا رہی ہے اور جو بیکار ہو رہے ہیں، ان کو اپنے استعمال میں لایا جائے اور ان کا صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے، جس طرح سے استعمال کرنا چاہیے۔ یہ دیکھیں، یہ نیچے پڑے ہوئے درخت آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے درخت جو ہیں یہ بیکار ہو چکے ہیں، یہ مکمل طور پہ بیکار ہو چکے ہیں، اب یہ کسی بھی استعمال میں نہیں آ سکتے۔ اگر وقت پہ ان کو استعمال کیا جاتا، اس لکڑی کو اٹھایا جاتا اور حکومت جس طرح سے اس لکڑی کا استعمال کرتی ہے کا استعمال کیا جاتا تو یہ لکڑی بڑی اعلیٰ قسم کی لکڑی تھی۔ اس پیڑ کو لگانے کے اندر بڑی محنت کی جاتی ہے، حکومت کا بڑا پیسہ لگتا ہے اس پہ، لیکن جب یہ درخت گر جاتے ہیں زمین کے اوپر پڑے ہوئے، آپ کو اس طرح سے یہ نظر آتے ہیں، دیمک کھا رہی ہے، زمین کی مٹی جو ہے درختوں کو کھاتی ہوئی نظر آتی ہے اور یہ بیکار ہو جاتے ہیں، ان سے فائدہ نہیں اٹھایا جاتا۔ یہ زمین کے اوپر پڑا ہوا گلنا سڑنا کیوں شروع ہو جاتا ہے؟ اس کو اگر وقت پہ اٹھایا جائے تو کیا یہ آپ کے استعمال میں نہیں آ سکتا؟ کیا حکومت اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتی؟ اتنا بڑا جب پیڑ تیار کیا جاتا ہے پھر ہوا کی وجہ سے، آندھی کی وجہ سے وہ زمین پہ گر جاتا ہے تو اسے بے یار و مددگار کیوں چھوڑ دیا جاتا ہے؟ اسے اٹھایا جائے، اٹھا کے حکومت اپنے استعمال میں لے کے آئے تاکہ اس جنگل کو لگانے کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہمیں مل جائے۔ صرف یہی کہنا تھا کہ خدارا جنگل کے ساتھ محبت کریں، جنگل کی جو لکڑی استعمال میں آ سکتی ہے حکومت کو چاہیے کہ ان کو اٹھا کے وقت پہ اٹھا کے استعمال میں لے کے آئیں تاکہ اس جنگل کو لگانے کا جو مقصد ہے کہ سستی لکڑی، اچھی لکڑی اس سے حاصل کی جا سکے، حکومت اس سے صحیح طریقے سے فائدہ اٹھائے۔ میں حافظ ندیم عباس آپ کو دکھاتا ہوں چھنگا منگا جنگل اندر سے کیسا ہے، چھنگا منگا جنگل کے راستے کون سے ہیں اور چھنگا منگا جنگل کے متعلق آپ کو معلومات دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر آپ مزید چھنگا منگا جنگل کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔